کہ یہ جو ترمیم گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان بندوق اٹھا کے ہتھیار اٹھا لے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ باز آ جاؤ۔ 8 فروری کو عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا اس کی بجائے انہوں نے ڈمی پارلیمان کھڑی کر دی۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل کلینزنگ کر رہے ہیں۔ ہم اس پولیٹیکل کلینزنگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر سیاسی ورکرز کا وکلا کے اوپر تشدد 780A ان سب کو ہم ان کے سامنے سیسا ہوئی پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ اس وقت میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اسد منظور بٹ صاحب اور لاہور بار کے صدر جناب مبشر رحمان صاحب اور ان کی کیبنٹ کو کہ جب تمام پاکستان میں خاموشی ہے، جب پارلیمنٹ کے دروازے عوام کے لیے بند ہیں، تو ہمارے وکلا اور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار عوام کی آواز بنے ہیں اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم سمیت جرنیلوں کی تمام قوت کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج پھر وکلا کھڑے ہیں۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میرے ساتھیوں، 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پہ یہ ترمیم جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن ہے۔ ابھی اس کے ٹینیور کو بڑھایا گیا۔ اس کے بعد اگلا جو اس نے ایک جو سازش کا اگلا حصہ ہے وہ اس کی ایکسٹینشن ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے پورا نظام لپیٹ دیا۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے پاکستان کے عوام کا؟ ہم صرف اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا اس کی بجائے انہوں نے ڈمی پارلیمان کھڑی کر دی۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل کلینزنگ کر رہے ہیں۔ ہم اس پولیٹیکل کلینزنگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر سیاسی ورکرز کا وکلا کے اوپر تشدد 780A ان سب کو ہم ان کے سامنے سیسا ہوئی پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ کل میں گجرانوالہ گئی، مجھے بہت دکھ کے ساتھ ان ساتھیوں نے جو واقعات سنائے کہ جس طرح وکلا کے اوپر تشدد ہوا، جس طرح ان کے گھر توڑے گئے، جس طرح ان کے چیمبرز توڑے گئے، یہ تو کبھی کسی ڈکٹیٹر کی بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ وکلا کے گھروں تک پہنچتا۔ تو میں اس سول ملٹری گٹھ جوڑ کی مذمت کرتی ہوں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے جس طرح سپریم کورٹ کے متوازی ایک سول ملٹری بینچ بنایا ہے، وہ بینچ کیا ہے؟ یہ میرے بلوچستان کے ساتھی بیٹھے ہیں کہ جن کے بلوچستان کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں کے اوپر تحریک چلا رہی ہیں، وہاں پر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے۔ جو آواز اٹھتی ہے، جو آواز ان لٹیروں کے خلاف اٹھتی ہے جو پاکستان کے وسائل پہ قابض ہیں، ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اب 26ویں ترمیم کے بعد وہی بینچ ہوگا، وہ سرکار کا بینچ ہوگا جو آپ کے مسنگ پرسنز کے کیسز سنے گا۔ وہ بینچ ہوگا جو گھروں سے اٹھائے ہوئے ہمارے ساتھیوں کو جب وہ ان کے کیسز اور پٹیشنز جائیں گی تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے جو سلوک بنگالیوں کے ساتھ کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کے اندر مکھن بنانے سے لے کر ریل اسٹیٹ کے اوپر آپ قابض ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ ان کے حقوق چھینیں گے، عدالتی نظام کو ختم کریں گے، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان بندوق اٹھا کے ہتھیار اٹھا لے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ باز آ جاؤ، پاکستان کے عوام کو آزاد کرو۔ اور آخر میں اور ہمارے نوجوانوں نے جب شاہراہ دستور کے اوپر ہمارے وکلا نے اپنی ریلی نکالی تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس شاہراہ کا نام شاہراہ دستور ہے وہاں پر بھی ہم آئین کی بات نہیں کر سکے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک مارشل لا ہے، ان میں جرت ہے تو اعلان کریں، کیوں سیاستدانوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے تم لوگوں نے مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے؟
हम लोग इस मार्शल लॉ के खिलाफ हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और आखिर में जो हमारा नारा उधर उठा था कि ये जो तरमीम गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और हम उसका डट के मुकाबला करेंगे।